بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں علم الصرف کا سبق نمبر 2۔ عزیزان گرامی قدر، آپ نے ہمارے کل والے سبق میں یہ سماعت فرمایا تعریف، موضوع، غرض و غایت علم الصرف کے واضح اور فضیلت علم الصرف، اور پھر اس کے بعد ہم نے علم الصرف کے 3 مزید نام بھی پڑھے تھے، پھر ان کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی۔ تو آج ہم لفظ کے بارے میں بات شروع کریں گے، اور آج سے ایسے ہی لفظ پر بات ہوتی شروع ہو جائے گی، پھر آگے مزید ہم انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے لفظ کی تعریف۔ لفظ کا لغوی معنی ہے الرمی، پھینکنا۔ اب وہ مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو پھر بڑی کتابوں کے اس کے اندر وہ بحث آ جائے گی، ملا جامی کی اور کافیہ کی، تو اس میں ہم نہیں جائیں گے، بس صرف تاکہ جو صرف پڑھنے والے حضرات ہیں ان کو صرف سمجھ آئے۔ لفظ کی تعریف لغوی معنی ہے الرمی، پھینکنا۔ تو اب ہم نے لفظ کی تعریف کا لغوی معنی پڑھا کہ لفظ کا لغوی معنی کیا ہے، الرمی، پھینکنا۔ آگے اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، ما یتلفظ بہ الانسان، جو کچھ انسان اپنے منہ سے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب میں نے جتنے بھی الفاظ بولے ہیں یہ سارے الفاظ ہیں، یہ سارے لفظ ہیں، ان کا تلفظ کر رہا ہوں۔ اب جو بات آپ کو سمجھانے کے لیے جو بول رہا ہوں یہ سارا لفظ ہے۔ اب آگے ہے لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع کی تعریف یہ ہے جس لفظ کا کوئی معنی ہو، جیسے روٹی ہے، اس کا کوئی معنی ہے، وہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا وہ معنی ہے، لفظ ہے۔ یہ لفظ روٹی ہے، اس کا معنی کیا ہے، جو کھائی جاتی ہے۔ پانی ہے، یہ لفظ ہے۔ موضوع ہے، اس کا معنی ہے جو ہم پیتے ہیں۔ چائے ہے، یہ لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، جو ہم پیتے ہیں۔ یہ لفظ موضوع ہے۔ آگے ہے لفظ محمل۔ لفظ محمل کی تعریف کیا ہے، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو۔ جیسے ہم عرف عام میں اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے بھئی کھانا شانا کھایا ہے، تو کھانا تو کھا رہے ہیں، شانا کیا ہوتا ہے، یہ شانا لفظ ہے لیکن لفظ موضوع نہیں ہے، محمل ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، روٹی شوٹی، شوٹی لفظ محمل ہے، ایسے پانی شانی، شانی لفظ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور ایسے چائے شائے، یہ شائے بھی لفظ محمل ہے، موضوع نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ اس پر مزید اگر نگرانی کے ساتھ اور مزید اس پر نظر جما کے اگر سیکھیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ آگے ہے فائدہ پڑھیں گے۔ فائدہ یہ ہے کہ لفظ موضوع کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ ہم نے لفظ کی 2 قسمیں پڑھی تھی، موضوع اور محمل، تو لفظ موضوع کا دوسرا نام ہو گیا کلمہ۔ اب آگے ہم کلمے کی تقسیم کریں گے۔ کلمے کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف کیا ہے، جو ایک لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے وہ مفرد ہوتا ہے۔ جیسے رجل، اب یہ اسم ہے، عربی کے اندر ہے، مرد کو عربی میں رجل کہتے ہیں۔ اب یہ رجل ایک لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، مرد، اور ایک ہی معنی پر۔ اب رجل کا اطلاق مجھ پر ہے، تو رجل بولا تو یہ والا، یہ شخص مراد ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شخص مراد ہے۔ اب ایک لفظ ہے، اس کا ایک ہی معنی ہے۔ ایسے ہی مرکب کی تعریف پڑھتے ہیں۔ مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ اور زیادہ معانی پر دلالت کرے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب زید یہ الگ معنی ہے، مثال کے طور پہ اگر میرا نام زید ہے تو لفظ زید یہ اس ذات پر دلالت کر رہا ہے، اور قائم یہ اس کھڑے ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ تو 2 لفظ ہیں اور 2 معنوں پر دلالت کر رہے ہیں، لہذا مفرد کی تعریف بھی سچی آ گئی اور مرکب کی بھی۔ اب آگے ہم مزید کلمے کی 3 قسمیں پڑھیں گے، اسم فعل حرف۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم کی تعریف کیا ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی، یعنی اس کلمے کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں نہ پایا جائے۔ جیسے رجل، انسان، کل ایک بندہ ہے، مرد ہے، وہ کل بھی مرد تھا، آج بھی مرد ہے، کل بھی مرد ہوگا، تو اس میں زمانہ نہیں ہے، زمانے کی کوئی کیا نہیں، یہ نہیں ہے کہ کل مرد تھا آج نہیں ہے، تو مرد ہی رہتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ رجلون یہ اسم ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ آگے چلتے ہیں فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی، اس کلمے کا معنی جو مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس کلمے کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں نہ پایا جائے، ایک زمانہ میں پایا جائے، ایک زمانہ میں پایا جائے۔ جیسے دارابا، اس نے مارا، دارابا زید، زید نے مارا۔ اب یہ دارابا ماضی ہے تو زید نے کل مارا۔ اب
اب جب ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے زید نے مارا تو جو گزر گیا وہ ماضی ہے، تو اس سے پہلے زید نے مارا یا کل مارا تو یہ گزشتہ زمانے میں زید نے مارا، تو یہ ماضی، اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ہم نے رجلن پڑھا، یہ مستقل معنی پر دلالت کر رہا، اب مستقل کی ہم آگے وضاحت کریں گے۔ تو رجل اسم ہے، اس میں زمانہ نہیں ہے، ضرب فعل ہے، اس میں زمانہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں حرف کی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو مستقل معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی اس میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے من، الا وغیرہ۔ من اس کا مطلب ہے سے، اب کہاں سے کہاں تک، تو یہ اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا۔ من یہ جو حرف ہوتا ہے یہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور آگے ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد مستقل اور غیر مستقل میں فرق۔ تو یہ جو حرف ہوتا ہے یہ محتاج ہوتا ہے، یہ مستقل معنی پر دلالت بھی نہیں کرتا، تو اور اس میں زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ آگے ہم فائدے پڑھیں گے دو۔ نمبر ایک یہ ہے مستقل اور غیر مستقل میں فرق کیا ہے۔ آپ نے پڑھا مستقل اور غیر مستقل، تو یہ مستقل کا معنی ہم مزید آپ کو وضاحت بتانے لگے ہیں۔ مستقل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ اب زید یہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، ضربہ اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں غیر مستقل کی طرف۔ غیر مستقل وہ ہوتا ہے جو اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو۔ اب جیسے یہ الفاظ لکھے ہیں، یہ سارا سبق لکھا ہے، اب یہ محتاج ہے کہ کوئی لکھے، یہ مستقل نہیں ہے، غیر مستقل ہے، یہ خود بخود نہیں لکھ سکتا۔ جیسے من مطلب سے کہاں تک، میں بورے والا سے لاہور تک گیا، اب اگر یہ ساتھ عبارت نہ لگائی جائے تو یہ سے والا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ میں کمرے سے باہر گیا تو کمرے سے باہر کمرہ ساتھ لگایا تو سے والا معنی سمجھ آیا۔ میں باہر سین تک گیا تو سین اگر ساتھ نہ لگائیں تو تک الہ والا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے جو مستقل ہوتا ہے وہ اپنا معنی خود بتاتا ہے، اور جو غیر مستقل ہوتا ہے وہ اپنا معنی خود نہیں بتاتا بلکہ وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے۔ آگے فائدہ نمبر دو، ہم نے یہ تین قسمیں پڑھی ہیں کلمہ کی، اسم، فعل، حرف، یہ تین قسمیں پڑھی ہیں۔ ان تین قسموں کو صرفی ذات سے اقسام کہتے ہیں۔ تو آج ہم نے سے اقسام تک سبق پڑھا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے اور سننے والوں کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔